لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا غلام قادیانی کے باپ نے کتنی دفعہ وفات پائی۔ یہ ہمارا آج تمام قادیانیوں مرزائیوں سے سوال ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ابن مریم، امام مہدی، مجدد، ولی، نبی اور پتہ نہیں کیا کچھ مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ جس بندے کو وہ اتنا کچھ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، جو ان کی جماعت کا بانی ہے، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو ہونی چاہیے۔ مطلب وہ کب پیدا ہوا، کب مرا، اور اس کے علاوہ وہ کتنے بہن بھائی تھے، اس کے بچے کتنے تھے، اس کا ماں باپ کب مرا، ماں کا نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ قادیانیوں مرزائیوں کو ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ تو ہم وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں قادیانیوں مرزائیوں کو بتاتے رہتے ہیں، ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو برا لگتا ہے، ہم ان کی کتابوں سے ان کو آئینہ پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، حقیقت جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو ان کو برا لگتا ہے۔ حالانکہ ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یار یہ دیکھیں کہ ہم تو اس کام کو کر نہیں سکتے، تو یہ کیسے اچھے لوگ ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں، جبکہ یہ اس کے برعکس ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہم چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل آواز حق PB کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور ہاں، دوستوں سے اس ویڈیو کا لنک لازمی شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ قادیانیت مرزائیت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں اور ختم نبوت رد مرزائیت کے کام میں آپ کا حصہ ہو جائے۔ تو بہت شکریہ جناب، چلتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف۔ یہ ہمارے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے روحانی خزائن کے نام سے، اس کی جلد نمبر 18 ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 494۔ تو نزول المسیح رسالہ ہے، اس کے اوپر سے آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں، یہاں پر مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہے، چونکہ مرزا غلام قادیانی نے زندگی میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی جو جھوٹی تھیں۔ تو یہاں سے اس جلد کے اندر وہ پیشن گوئیاں جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہیں، قادیانیوں کے حضرت صاحب جو ہیں ان کی۔ تو یہ پیشن گوئی نمبر 1 ہے، پہلی پیشن گوئی ہے یہ، اور یہ کب ہوئی ہے، سن جو ہے اس کا، یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے، اور کس بارے میں ہوئی ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ہے، تو بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ 1874 میں یہ پہلی پیشن گوئی جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی نے یہاں پر لکھی ہے۔ لکھتا ہے کہ پہلی پیشن گوئی ما تفصیل واقعہ میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ گورنمنٹ انگریز میں وہ پینشن پاتے تھے۔ اچھا، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ یہاں نیچے ہم چلتے ہیں، یہ جناب لکھا ہوا ہے کہ اس وحی الہی کی گواہ رویت ایک بڑی جماعت ہے۔ اگر میں تفصیل سے لکھوں تو 1000 سے بھی زیادہ ہوگا، مگر چونکہ حضرت مرزا صاحب مرحوم کی وفات کے بعد
ہی جس کو آج 28 برس گزر چکے ہیں۔ اچھا، یہ مرزا غلام مرتضیٰ جو تھا، مرزا غلام قادیانی کا باپ، اس کے حوالے سے یہ پیشن گوئی ہے 1874 کو ہوئی تھی۔ یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ الہام ہوا والسماء والطارق، جس کے معنی یہ مجھے یہ سمجھایا گیا کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی کہ غروب آفتاب کے بعد پڑے گا، اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ پیشن گوئی میرے والد کے متعلق ہے اور وہ آج ہی غروب آفتاب کے بعد وفات پائیں گے۔ اچھا، تو یہ پیشن گوئی 1874 کو ہوئی مرزا غلام مرتضیٰ کے حوالے سے کہ آج 1874 کو، اب دن یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، سن لکھا ہوا ہے 1874 کو، بہرحال کوئی دن تھا، اس کے اندر 1874 میں مرزا غلام مرتضیٰ کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اسی کتاب کے ہم صفحہ نمبر 585 کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہ جناب ہمارے سامنے اس کا صفحہ نمبر ہے 585، وہی روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، نزول المسیح ہے، باقی پیشن گوئی نمبر 75، وہ پہلی پیشن گوئی تھی، یہ 75 نمبر پیشن گوئی ہے، اور اس کے بعد پیشن گوئی نمبر 76 ہے، اور یہ ہوئی ہے جناب 20 اگست 1875 کو۔ پہلی جو پیشن گوئی تھی 494 صفحہ کے اوپر ہم نے پڑھی، وہ ہوئی تھی 1874 کو، اور یہ ہوئی ہے 20 اگست 1875 کو، ایک سال کے بعد۔ ایک سال کے بعد یہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ اب 1874 کے اندر وہ فوت ہو گئے تو ظاہر ہے ان کو مرحوم ہی کہنا پڑے گا، تو وہاں 1874 کے اندر مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم ہو گیا، فوت ہو گیا، وفات پا گیا، انتقال کر گیا۔ تو اس کے بعد اب 1875 میں اس کو مرحوم ہی لکھنا پڑے گا، تو مرزا غلام قادیانی نے اس کو مرحوم لکھا، لیکن مرحوم کی پھر وفات ہو گئی۔ ایک دفعہ تو 1874 کے اندر فوت ہو گیا، اب 1875 کے اندر پھر فوت ہو رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم کی وفات کا وقت قریب آیا، مرحوم کی وفات، پھر مرحوم کی وفات ہونے لگی ہے۔ جب قریب آیا اور صرف چند پہر باقی رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی وفات سے بدی الفاظ خبر دی، والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس حادثہ کی جو آفتاب غروب کے بعد ظہور میں آوے گا، سو یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ بعد غروب آفتاب میرے والد صاحب مرحوم نے وفات پائی۔ دیکھ لیں۔ اچھا، یہ نمبر 2 ہے، اس پیشگوئی کے گواہ لالہ شرمپت املا وامل ہیں۔ اچھا جناب، ہم جب قادیانیوں مرزائیوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک کذاب، جھوٹا، لعنتی شخص تھا، وہ کسی اس اعتبار کے قابل ہی نہیں کہ اس کو نیک اور شریف انسان بھی سمجھا جا سکے، تو قادیانی مرزائی جو ہیں وہ برا محسوس کرتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، بلکہ گالیاں دیتے ہیں اور بہت ساری بد دعائیں اور پلوتے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ حقیقت ہے جو ہم نے دکھائی۔ اب ذہن میں اس بات کو رکھ لیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفار، کیا انبیاء کے ذہن اس قدر ہوتے ہیں؟
جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کے بعد تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے۔ جب اللہ نے اعلان فرما دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کے باوجود تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی قادیانی مرزائی جو ہیں مرزا غلام قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، جبکہ اس کی ماں کا نام کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے باپ کا نام کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن قادیانیوں کو یہ سمجھ ہرگز نہیں آتی کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے ان کی ماں کا نام مریم تھا، ان کے والد نہیں ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی جو خود کو مسیح ابن مریم کہتا ہے کہ میں وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو اس کی ماں کا نام مریم ہونا چاہیے تھا نا، تو اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کے والد ہیں ہی نہیں، تو مرزا غلام مرتضیٰ کا جو والد تھا اس کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اور دو دفعہ اس نے وفات پائی ہے۔ یہ کتابوں کے اندر، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے جھوٹے شخص کو آپ نبی کہتے ہیں، یہ نبوت کی توہین ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، مرزا غلام قادیانی کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جسے نیک اور شریف بھی سمجھا جا سکے۔ یہ ایک جھوٹا تھا، لعنتی تھا، بہت ہی فراڈ اور دجل کرنے والا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو انسان کا بچہ ہی نہیں ہوں۔ حوالہ ہمارے پاس محفوظ ہے، بہت مشہور ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر آپ پچھتاتے رہیں۔ ابھی وقت ہے، قادیانیت مرزائیت کے اوپر، مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت ڈال کر اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ بہت شکریہ جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔